حضرت خواجہ احرار کا خاندانی پس منظر، آپ کا وطن، ابتدائی احوال اور جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ان کا بلند مرتبہ ہے، اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی سوانح حیات سے اپنی عملی زندگی کو سنوارنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر ہے، اور آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی، نشاندہی کی، بلکہ توجہ دلائی کہ احرار جو جمع کا صیغہ ہے تو پھر وہ ایک فرد کے اوپر اس کا اطلاق کیسے ہے، اور آپ نے ایک دو مثالیں اور بھی دیں۔ تو یقیناً یہ جو چنیدہ شخصیات ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کئی شخصیات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ کئی شخصیات کا مجموعہ ہوتی ہیں اور ان کی اپنی جو ورت ہوتی ہے وہ کئی شخصیات پر حاوی ہوتی ہے، تو پھر انہیں اسی طرح کے جمع کے الفاظ ہی جچتے ہیں۔ کچھ حدیث پاک میں بھی ایسا ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ایک فرد ہیں مگر پوری قوم ہے، قوم کے قائم مقام۔ آقا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے ایک فرد ہے مگر امت ہے، کہ وہ تنہا اپنی ذات کے اندر ایک امت ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے، یقیناً انبیاء کی مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان کا عکس اور ان کا فیض جمیل وہ اسی طرح غیر انبیاء کے اندر، انسانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ چنیدہ شخصیات جو ہیں، نابغہ روزگار شخصیات جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر بہت سارے اثرات چھوڑے، تو یقیناً یہ بھی کئی شخصی فضائل اور خصائل کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے احرار، آپ کا جہاں تک سلسلہ نسب کا تعلق ہے تو آپ خواجہ عبید اللہ احرار بن محمود بن خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا حضور کا میں نے ذکر کر دیا حصول برکت کے لیے، اور آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ والد کے اعتبار سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ کے اعتبار سے تقریباً 14 پشتوں کے بعد آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، اور آپ گویا عرب سے تشریف لائے اسی طرح جس طرح دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، پھر تابعین میں سے، پھر وہ ہستیاں تشریف لائیں ایشیا کی طرف اور باقی دنیا کی طرف پھیل گئے، تو اسی طرح آپ بھی تشریف لائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو احرار کا لفظ ہے کہ آپ کئی شخصیات کا مجموعہ لگ رہے ہیں، تو نسب کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ شیخین کا مجمع، ان کا دونوں کے فیض کے جامع اور اس کے حامل نظر آ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی شخصیت جو ہے بہت باکمال تھی۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد تشریف لائے تاشقند اور اس علاقے کے اندر، آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 806 ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوتی ہے، اور عیسوی کے سن کے اعتبار سے 1404 اس کا بنتا ہے۔ تو اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاشقند کے قریب ایک علاقہ ہے باغستان دوران، تو وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان وہ علم اور فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، روحانی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بہت بلند پایا تھے، اور آپ کا خاندان ددھیالی اعتبار سے بھی، ننھیالی اعتبار سے بھی، چونکہ یہ خاندان نسبی اعتبار سے جن کے وارث چلے آ رہے تھے، تو علمی اعتبار سے بھی انہی کی خصوصیات کے حامل چلے آ رہے تھے، مگر انہوں نے یہ دیکھیے کہ اپنے روزگار کے لیے بطور پروفیشن کے وہ کھیتی باڑی کو اختیار کر رکھا تھا۔ لیکن جب ان کے آباء و اجداد کے تذکرہ میں کھیتی باڑی کا ذکر آتا ہے تو ہمیں آج اپنے گرد و پیش کے ماحول کے مطابق نہیں سوچنا چاہیے کہ کھیتی باڑی کرنے والوں کا پھر علم سے کیا تعلق ہوا۔ تو یقیناً وہ صاحبان علم تھے، صاحبان معرفت تھے، مگر اپنے روزگار کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کرتے تھے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو اس میں وہ کھیتی باڑی اور اس کی طرف راغب تھے۔ اور آپ نے پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس خاندانی پس منظر کے ساتھ تو پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خون میں جب قریش کے وہ سارے خصوصیات اور فضائل موجود ہیں تو آپ علم کی طرف راغب ہوئے،
پھر آپ روحانی سفر کی طرف راغب ہوئے اور آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وہ بلند مقام حاصل کیا کہ یوں تو یقیناً ہر شخص جو سلسلے کے اندر خدمات سر انجام دیتا ہے یا جن کا نام آتا ہے وہ نور علی نور ہے، مگر کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جو خود اس سلسلہ عالیہ کی پہچان بن جاتے ہیں، شناخت بن جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کی ماوراء النہر میں اور یہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں اور پھر اسی طرح جنوبی ایشیا اور بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی خدمات۔ آخری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے جسمانی علاج کے طریقے مختلف ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، دیسی ہے، طب ہے، تو ان کو آپ تو ہر ایک کی اپنی ایک طریقہ کار ہے، طریقہ علاج ہے۔ تو روحانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مختلف سلاسل عطا فرمائے ہیں تو ان میں بھی کسی نہ کسی ایک شے کا غلبہ ہے، ان کا تزکیہ نفوس کا طریقہ اپنا ہے اور اصلاح احوال کے لیے ان کے نسخے اپنے انسانی مزاجوں کی مناسبت انسانی مزاجوں کی مناسبت سے حالات کی مقتضیات بھی جدا ہو جاتی ہیں، انسانی مزاج بھی مختلف ہو جاتے ہیں، تقاضے کبھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو یا نقشبندیہ ہو، تو انہوں نے وہ نسخے عطا فرمائے کہ جنہیں اختیار کر کے اور استعمال کر کے انسان تزکیہ نفس کرتا ہے اور اس معراج کو پا لیتا ہے جو مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ وَيُزَكِّيكُمْ۔ تو یقیناً خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اس اعتبار سے سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بلند مقام ہے، بہت بلند خدمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین آمین۔